ہر انسان اپنے آپ کو منوانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صرف مجھے مانا جائے، مجھے سمجھا جائے، صرف لوگ میرے پاس ہی آئیں، لوگ مجھ سے ہی تعلق رکھیں، صرف مجھ سے ہی نسبت رکھیں۔ آئے دن الگ الگ لوگوں کے بیانات، الگ الگ طریقے سے لوگوں کی سوچ ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے پر تنقید بھرپور کیے ہوئے ہے۔ حتیٰ کہ حد یہاں تک ہے کہ لوگ اس بات پر بھی ہیں کہ اگر مجھ کو نہ مانا جائے گا تو میں مسلمان بھی نہ مانوں گا، اگر اس کو نہ مانا جائے گا تو پھر مسلمان نہ رہے گا۔ آخرکار ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ اگر موقع ملے تو مومن کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، مومن کو مارنے پر تیار ہے۔ اور صرف ایک یہی نہیں بلکہ ہر طریقے سے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی کسی کا حق کھا جاتا ہے، کوئی کسی کو بیجا ظلم و ستم کے ذریعے دباتا ہے، کوئی اپنے پیسے کے بلبوتے پر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص کر کے آپس میں ہی یہ چیزیں لوگوں کے اندر درمیان میں یہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو آخرکار ہم ان چیزوں سے کب نکلیں گے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ آخرکار یہ جو شخص ہے ہمارا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ان کو اس بات پر اور سب کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے 57 ملک ہیں، ہر جگہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نبی کے نام پر قربان ہونے والے موجود، مگر جب بات آتی ہے کسی کلمہ پڑھنے والے کو بغیر کسی وجہ سے مارا جائے اور دوسرا کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھے، تو پھر کیا ہے؟ کہاں وہ بھائی چارہ، کہاں وہ محبت ہے؟ یہ اتنے تڑے ملک یہ سب اپنی سیاست پہ لگے ہوئے، اپنی کرسیوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کرسی بچ جائے، چاہے فلسطین میں قتل عام ہو، چاہے بچوں کو مار دیا جائے، چاہے ان کو زندہ دفن کر دیا جائے، چاہے ماؤں کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے، چاہے وہاں کچھ بھی انجام ہو جائے، چاہے بیت المقدس، چاہے مسجد اقصیٰ کو ختم کر دیا جائے، مگر مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تمام مسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ اگر سب مل کر کے ایک بار میں اگر لبیک کہتے ہوئے اٹھ جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ، جہاں پر بھی کلمہ پڑھنے والا جہاں پر بھی ہوگا اس پر ظلم و ستم ہوگا، تو ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہوگا کہ اس کی حمایت کے لیے وہ کھڑا ہوتا نظر آئے۔ آج ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر مارنے، قتل کرنے، ستانے، ہر چیز میں لگا ہوا ہے، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کہ جن کا نام سن کر شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ مرغ آپ کے بدن پر اس نے 2-3 ٹھونگے ماری۔ فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنا خواب جمعے میں بیان فرمایا تو لوگوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اے فاروق اعظم، ان قریب آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا، زخمی کیا جائے گا۔ ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں یہ خواب بیان فرمایا، اور بدھ کی صبح کی نماز میں آپ پر ایک مشرک غلام نے
ایک آتش پرست مشرک غلام نے آپ پر، جس کا نام فیروز تھا، اس نے آپ پر 2 دھاری خنجر سے حملہ کر دیا، آپ شدید زخمی ہو گئے۔ جب آپ کو علم ہوا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی میرا بھائی نہیں ہے، مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، میرا کلمہ گو بھائی نہیں ہے جس نے مجھ پر حملہ کیا، بلکہ وہ ایک آتش پرست مشرک غلام ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ خالق کائنات کا شکر ہے کہ مجھے کسی کلمہ پڑھنے والے نے نہیں مارا ہے۔ اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو مارنے پر تیار ہیں، اور فاروق اعظم اس بات کا شکر کر رہے ہیں کہ مولا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں جس نے مجھ پر حملہ کیا۔ تو عزیزو، ہمیں سمجھنا چاہیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہمیں درس لینا چاہیے، اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی انانیت میں زندگی نہ گزاریں، اپنے پیسے اپنی طاقت پر کسی کو نہ دبائیں، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ شکر ادا کریں کہ مولا نے جو ہمیں دیا ہے اس کا شکر ہے، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔